بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، ملک فارس میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک بار ملکہ سے ایسا خفا ہوا کہ اسے قتل ہی کرا کے چھوڑا۔ کچھ ایسی ہی بات تھی کہ اس دن سے اس کے دل سے عورت ذات کا اعتبار اٹھ گیا۔ اب وہ ہر روز کنواری جوان اور حسین و جمیل لڑکی سے نئی شادی کرتا اور صبح ہوتے ہی نئی بیوی کو قتل کرا دیتا۔ یہی دستور رہا۔ سینکڑوں جوان حسین و جمیل لڑکیاں موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ جو بچ گئیں ان کے ماں باپ انہیں لے کر جلا وطن ہونے لگے۔ ملک بھر میں ایک شور مچ گیا۔ بادشاہ کے وزیر کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام تھا شہرزاد اور چھوٹی کا نام تھا دانیہ زاد۔ شہرزاد بہت خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان ایک بات ہے، آپ مانیں گے تو کہوں۔ وزیر بولا، کہو بی بی، ضرور کہو، آخر ایسی کیا بات ہے جو تم اس طرح منہ بنائے ہوئے ہو؟ شہرزاد بولی، نہیں ابا جان، آپ وعدہ کریں میری بات مانیں گے تو عرض کروں گی۔ وزیر سوچنے لگا، آخر ایسی کیا بات ہوگی؟ بولا، بیٹی اچھا کہو۔ شہرزاد کہنے لگی، ابا جان آپ میری شادی بادشاہ سلامت سے کرا دیجئے، آپ کا بڑا ہی احسان ہوگا۔ وزیر نے کہا، بیٹی یہ کیا غضب کیا تم نے، تم کچھ دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ وزیر نے کہا، نہیں بی بی، میں جان بوجھ کر تمہیں بادشاہ سلامت کی بھیंٹ تو نہیں چڑھا سکتا۔ یہ کہہ کر وزیر بڑی سوچ میں پڑ گیا، لیکن شہرزاد نے ایسی ضد کی کہ وزیر مجبور ہو گیا۔ بادشاہ کی حضور میں عرض کی۔ بادشاہ بھی یہ پیام سن کر دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تم اس دھوکے میں مت رہنا کہ تمہاری خاطر میں اپنے معمول کو چھوڑ دوں گا۔ وزیر نے عرض کی، اعلیٰ حضرت میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا، غلام زادی کی ضد اور اسی کی درخواست ہے۔ آخر شہرزاد کی بادشاہ شہریار سے شادی طے پا گئی۔ رخصتی کے وقت شہرزاد اپنی چھوٹی بہن دانیہ زاد کو الگ لے گئی، اسے سمجھایا بجھایا اور جتایا، پھر باپ کے ساتھ شہی محل کو چلی۔ نکاح کے بعد باپ سینے پر پتھر رکھ کر بیٹی کو خدا کے گھر سونپ دیا اور واپس آیا۔ بادشاہ شہریار نئی دلہن کے کمرے میں داخل ہوا۔ دلہن بیگم کی صورت شکل بہت ہی بھائی۔ شہرزاد بہت خوبصورت تھی، لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا تو بولی، میری ایک چھوٹی بہن ہے، اسے میں بہت چاہتی ہوں اور ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہوئے، وہ بھی مجھ پر جان دیتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک رات وہ بھی اسی کمرے میں گزارے اور صبح ہم ایک دوسرے کے آخری دیدار کر سکیں۔ خدا کا کرنا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ بات مان لی اور اسی دم دانیہ زاد بھی شہی محل پہنچ گئی اور اسی کمرے میں اس کے آرام کرنے کا انتظام کیا گیا۔ تھوڑی رات گئے، دانیہ زاد نے بہن کو پکارا اور کچھ رونے سی لگی، پھر بولی، باجی بیگم میں تمہارے غم میں بے چین ہوں، تمہیں تو اچھی کہانیاں یاد ہیں، باجی کوئی کہانی سناؤ تاکہ میری بھی رات گزر جائے۔ شہرزاد نے بادشاہ سے اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں ضرور کہانی سناؤ، ہم بھی تمہاری کہانی سنیں گے۔ اب شہرزاد نے سوداگر اور جن کی کہانی سنانی جو شروع کی تو صبح ہو گئی اور کہانی پوری نہ ہوئی۔ کہانی کہتے کہتے ملکہ شہرزاد ایک دم چپ ہو گئی۔ بادشاہ بولا، چپ کیوں ہو؟ جہاں پناہ ملاحظہ ہو اور پوری کہانی عرض کی۔ بادشاہ کو پوری کہانی بہت پسند آئی اور بولا، اچھا جو کہانی بچ گئی ہے تو باقی کل رات کو تم سنا دینا۔
शहरजाद आदाब बजा लाए, अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में खुश थी। इधर छोटी बहन दानियाजाद के दिल में भी लड्डू फूट रहे थे कि बाजी बेगम ने ऐसा लगता है कि बाजी जीत ली। मलका शहरजाद इसी तरह कोई ना कोई कहानी सुनाना शुरू करती और उसका सिलसिला कई कई रात तक चला करता, यहाँ तक कि उसकी कहानी सुनाई हुई कहानियों का सिलसिला 1000 रात तक चला। उस जमाने में शहरजाद ने बादशाह को अपना करके पूरी सल्तनत से इस बला को टाल दिया कि बादशाह जो हवस का पुजारी था, जिसका औरत जात से एतबार उठ गया था, अब वो अपनी मलका की कहानी सुनने के बाद औरत जात से मोहब्बत करने लगा। तो याद रखिए कि मर्द औरत की 3 चीजों को शिद्दत से पसंद करता है। नंबर 1, औरत में हया हो। नंबर 2, औरत पर्दादार हो। नंबर 3, औरत राज छुपाने वाली हो।